گئی، ہم بعد میں شامل ہوئے تو جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم، لیکن جلدی کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ جنازہ قبرستان پہنچ جائے اور تم کھڑے رہو تکبیریں کہتے ہوئے۔ تکبیر تو میت میں کہنی ہے، میت ہی چلی جائے پھر کس پہ کہو گے؟ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے کہ اللہ پاک اس کو نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی بری کر دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق زیارت سے نہیں ہے۔ کوئی نہیں پڑھ سکا، کوئی حرج نہیں، ایک دن گیا واپس آ گیا، لیکن اللہ نصیب کرے تو سبحان اللہ۔ اگر رمضان المبارک میں اذان شروع ہو جائے پھر نہیں کھا سکتے آپ، چھوٹ گئی ساری تو چھوٹ گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، آدمی کوئی 8 10 12 گھنٹے میں مر نہیں جاتا۔ اور یہاں تو روزہ ویسے کسی کو نہیں لگتا کہ ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، اٹھتے ہی ظہر کو ہے، آدھا دن تو ویسے ہی گزر جاتا ہے، روزہ کہاں لگے گا؟ آدمی کو کھانا پینا اذان سے پہلے بند کر دینا چاہیے۔ گو بعض علماء کہتے ہیں کہ پانی پی رہا تھا اذان ہوگی تو چلو پورا کر لے، لیکن سب کے نزدیک افضل یہی ہے کہ کم سے کم 4-5 منٹ اذان سے پہلے ساری ختم کرے۔ کہتے ہیں میں نے تبلیغ والوں کا ساتھ دیا ہے، سب رشتہ دار جو ہیں مجھے کافر کہتے ہیں، تو حضور کے رشتہ دار خوش تھے؟ نہیں، حضور کو مکے سے کیسے نکالا تھا؟ رشتہ داروں نے نا، تو آپ کی سنت پوری ہو رہی ہے، شکر کرو اللہ کے بندے۔ وہ جتنا تمہیں ستائیں، کافر کہیں، وہابی کہیں، پتھر مارے، ڈٹ جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ بات تیری کامیاب ہو، باطل مٹ جائے گا، جاء الحق وزهق الباطل۔ بدعتی لوگوں سے دوستی نہ رکھیں، لیکن ان کو نصیحت کیا کریں، آیا کریں، جایا کریں۔ اگر رشتہ دار ہیں تو قطع رحمی بھی نہ کریں، لیکن ان کو نصیحت بھی جاری رکھیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کریم تلاوت بھی کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ کم ہے، تو یہی تو ایمان ہے کہ تڑپ ہے کہ میں اور زیادہ پڑھتا، جتنا ہو سکے شکر کرو۔ حرم مکہ کے اندر مکروہ اوقات بالکل ہیں، فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، اور عین سورج سر پہ ہو نہ پڑھیں، سورج نکل رہا ہو نہ پڑھیں، ڈوب رہا ہو نہ پڑھیں، یعنی یہاں بھی وہی اوقات مکروہ ہیں۔ وہ تو بعض حنابلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے طواف کیا عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ لی تو جائز ہے۔ عمرے پہ ایک آدمی اکثر عمرہ کرتا ہے، کبھی مسجد عائشہ سے، کبھی جیرانہ سے، دوسرا طواف زیادہ کرنا افضل ہے۔ ایک آدمی 7 ذی الحجہ کی صبح کو طائف سے عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے 8 کی شام کو مکے پہنچتا ہے، اب کیا کرے؟ کچھ نہ کرے، وہی طواف کرے اور بنا جائے، اور کیا کرے؟ کہتے ہیں جی پھول گلاب کی پتی گلقند ڈال کے گلاب کی ڈنڈی میں خشک کرتے ہیں، اور وہ ایک کمپنی میں جو آفیسر ہے اس کی میل بھگت سے یہ کام ہوتا ہے۔ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ خدا کے ساتھ کیسا مخلص ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کہتے ہیں جی زمزم سے وضو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، غسل بھی جائز ہے۔ جب مکے میں اور کوئی پانی نہیں تھا تو مکے والے کیا کرتے تھے؟ شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہ رکھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کھانا پینا تو جائز ہے، کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، ہندو کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے نا، پھر تعلق بڑھے گا تو اس میں نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تقریر میں کہا ہے کہ 20 سال بعد پورے عرب میں خالص اسلام آئے گا۔ پورے عرب میں نہیں، 20 سال بعد انشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ پوری دنیا، یورپ، امریکہ، سب کا بڑا جو ہے۔ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے، یا میرے والد کے بھی استاد تھے، میں نے تو زیارت نہیں کی،
مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ امام انقلاب تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ شاید کتاب میں بھی ہو ان کا ذکر، وہ کہتی ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا نا حدیث مبارک میں کہ ایک وقت آئے گا دین اسلام غالب ہو جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، آپ کے دین کو ہم تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں ایشیا کے مسلمانوں کو جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پہ جا کے دھمال کھیلتے ہیں، عورتوں کو لے جاتے ہیں، جن کھلواتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے میں حیران ہوتا کہ کیسے غالب آئے گا اسلام، یہ تو ان سے تو نہیں آتا غالب۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں اللہ قادر ہے کہ یورپ والوں کو مسلمان کر دیں گے، جب وہ مسلمان ہوں گے تو اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب یہی ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام جو ہے وہ یورپ میں پھیلتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہاں پڑھی جاتی ہے، کنٹینر کے کنٹینر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی ہارڈ سیل جو ہے وہ قرآن کے جیسے ہارڈ کیک کہلاتا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے خلاف فدائی حملے، خود کش حملے ہوتے بالکل ناجائز ہیں، اپنے آپ کو مارنے کا کہاں حکم ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فدائی حملہ کر کے مر جاؤ؟ فدائی حملہ کرنے اسرائیل جاؤ، یہودیوں کے پاس جاؤ، مسلمانوں کے پاس، اصل دشمن کو مار ڈالو، ان کو کیوں مار رہے ہو بیچاروں کو؟ جب تک وہ رہیں گے وہ تو اور دشمن پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ دھوکہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کافر ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی پکڑے گئے، 20 سال سے امام تھا ہندو، سوات کے علاقے میں وہ پکڑا گیا تھا۔ مجھے ایک کرنل تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، بہت ہی نیک فوجی تھے، قرآن کا حافظ تھا، اور ماشاءاللہ پابند صوم، انہوں نے خود بتایا مجھے کہ حضرت میں نے خود پکڑا۔ کہتے ہیں جی اسلام کی روح سے کیا کورٹ میرج جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، جب تک ولی نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا۔ جوان بچے گھر سے بھاگ کے ولی کی موجودگی سے نکاح کر لیں بغیر انہیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ والدین اپنے لڑکی کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لڑکی کو حق ہے کہ قاضی کو درخواست دے کہ قاضی اس کا ولی بن جائے گا۔ دعا کی درخواست ہے، نام پوشیدہ رکھے۔ دعا کس کے لیے کروں؟ نام تو پوشیدہ رکھوں۔ اللہ کے بندے سب مسلمانوں کے لیے روز دعا کرتے ہیں۔ عمرہ کیا، بال نہیں کٹائے، احرام اتار دے گیا، 3 دن ہو گئے، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ خدا نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، خاندان والے شیعہ ہیں، شیعہ سے رشتہ نہ کرو، کہیں دور جا کے رشتے کر دو۔ کیا مجبوری کی مرد بیوی کو یا بیوی مرد کو غسل دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ اگر مثلا مرد فوت ہو گیا اور کوئی ہے ہی نہیں ماں سوا بیوی کے تو کون غسل دے گا؟ بیوی فوت ہو گئی، کوئی عورت ہی نہیں ہے تو کون غسل دے گا؟ نہ غیر مرد دے گا۔ مجبوری میں جائز ہے۔ صفا کے 3 چکر بیسمنٹ میں کیے، پھر میں تیسری منزل پہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ طواف کرتے وقت 4تھے چکر میں وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دیں، وضو کر کے وہیں سے شروع کریں جہاں چھوڑا ہے۔ عائشہ مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دکان پہ کاروبار نہ ہو تو دکان میں پانی پڑھ کے چھڑکا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، قرآن پڑھا کریں، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ دکان پہ جادو ٹونا نہیں ہوتا، تم پہ ہوتا ہے۔ بخار یا طبیعت خراب ہونے کی صورت میں دم کرانا بالکل جائز ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، آخری صورتیں پڑھ کے خود دم کرو، پورے بدن پہ پھیرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کی عزیز مصر کی بیوی سے شادی ہوئی تھی، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، بعض تاریخی قصوں میں ہے کہ ہوئی تھی شادی، اللہ عالم۔
کوئی ایسی صاف دلیل ہمیں نہیں ملتی. تمہیں کیا فکر ہے کہ اس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، عزیز مصر کی بیوی کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی نہیں ہوئی، دفع ہو. جو پیغمبر پہ ڈورے ڈالے، ہمیں اس سے کیا محبت ہے؟ بات کیا کریں جی. غیر مسلم جن تک بات پہنچی نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں اب جہاں اسلام نہ پہنچا ہو. الحمدللہ اب انہوں نے جو خود انٹرنیٹ بنایا نا، اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا. انہوں نے تو بنایا تھا ہمیں مارنے کے لیے، ان کے مرنے کا سبب بن گیا. ہاں یہ حدیث ہے کہ اب جو منافق ہوگا وہ زمزم کا پانی پیٹ بھر کے نہیں پی سکے گا. یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے. لیکن اگر ایسی بات ہو تو وہی زمزم تھوڑا بہت پی کے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے نفاق سے بچا. بھائی کاشف کی بیوی بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. قاری ادریس کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین. رکن یمانی پہ استلام کرنا سنت ہے، حضور نے خود کیا. اللہ کے بندے جائز ہے کیا مانا؟ شیعہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے، مر جائے تو پھر نہیں. جب تک زندہ ہے دعا کرو یا اللہ اس کو ہدایت دے. طواف کے دوران میں اگر عمرے کا طواف ہے تو پورے 7 چکروں میں دایاں کندھا جو ہے کھلا رکھنا ہے. سعودیہ میں کام کرتے ہیں ہم، ریت پر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم سیدھے میں منہ کھول کے تسبیح پڑھتے ہیں تو ریت اندر جاتی ہے. دل میں نہ پڑھیں، منہ بند کر کے آہستہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں. دل میں پڑھنا نہیں کہلاتا. کوئی چیز بچھا دیا کرو یار، یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ ہے بڑا اس زمانے میں. اس ریت کے اوپر کوئی چیز بچھا دو، پھر تو ریت تمہارے منہ میں نہیں جائے گی. ماسک لگا لو پھر بھی تو نہیں جائے گی. حرم باغ میں بد نظری ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کیا کرو اور فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. ایک دفعہ احرام کی حالت میں داڑھی کا باڑ اکھڑ گیا، سینے کا کچھ نہیں ہوتا. خواتین نے چہرہ اور پیشانی ڈھانپ رکھی اور نماز ہو جاتی ہے. نماز میں کھلا رکھنے کی ان کو اجازت ہے، یہ ضروری نہیں کہ کھلا ہی رکھیں. اگر حرم میں آنے کے لیے کوئی عورتیں دوائیں لیتی ہیں تاکہ حیض نہ آئے، جائز ہے، لیکن کسی لین ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیں، ورنہ میری بیٹی وہ عذاب بن جاتا ہے. نہ حیض رکتا ہے نہ آتا ہے. طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو کے نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف ختم کر کے پڑھیں گے. طواف تو خود نماز کے حکم میں ہے. نماز میں اور کوئی نماز شروع کر دو. سود لینے والا دینے والا دونوں پہ لعنت فرمائے حضور نے کہ لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، سب پہ لعنت. ایک بچی کو کسی عزیز سے لے کر پالا ہے، دوران تعلیم ولدیت میں اپنا نکاح لکھا. بھائی اپنا نام نہ لکھیں، اس کے باپ کا نام لکھیں. نکاح میں بھی اس کے باپ کا نام لکھیں. ویسے تو نکاح ہو جائے گا لیکن گناہ ہے. ادعوہم لآبائہم. زیتون کا تیل 2 چمچ صبح پیئیں، 2 چمچ شام کو، رات کو سوتے ہوئے پیئیں. شوگر کا علاج ہے. یہ تو ہو گئے نا. میاں بیوی مدینہ عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر دیا. بیوی ایام حج 4 دن بعد پاک ہوئی. پاک ہونے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے ماشاءاللہ
یعنی ابھی انہیں پاک ہونے کے بعد عمرہ نہیں کیا، میاں بیوی پہلے مل گئے، ماشاءاللہ توبہ بھی کرو، اس کا عمرہ بھی برباد، عمرہ بھی اس کو کرواؤ، مسجد عائشہ سے ایک دم بھی ادا کرو۔ ایک آدمی کھاد کی بوری 200 روپے نقد میں خریدتا ہے، ادھار پہ زیادہ پیسے لیتے جائز ہے؟ اپنا حلق آدمی خود کر سکتا ہے، ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد حلق قصر نہیں کروایا، روز احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، بال بھی منڈواؤ، دم بھی ادا کرو، جب تک اس طرح نہیں پھراؤ گے تم احرام میں ہو۔ چادریں کھولنے سے احرام سے نہیں نکل جاتا آدمی۔ دم واجب ہو جائے، پاکستان میں نہیں دے سکتے ہو، یہاں دینا ہوگا، لیکن غریب ہے 10 روزے رکھ لو، روزے آپ وہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ 3 طلاق اگر اکٹھی کی جائے تو 3 ہی ہوتی ہیں، تمام ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہوتی ہیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المستقیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ، رحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرج المحزونین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا اغثنا اغثنا، علیک توکلنا والیک انبنا، علیک توکلنا والیک انبنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، خیر کے رشتے نصیب فرما دے، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے مراکز مساجد معاہد مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ وتمام العافیۃ وتمام العافیۃ والشکر علی العافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔